بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ ایک اور اچھی خبر کے ساتھ آج ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ ورلڈ بینک پاکستان پر بڑے اعتماد کا اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان کے لیے وہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو اس سے پہلے نہیں ہوا۔ پاکستانیوں کے لیے یہ بڑی خوشی کی خبر ہے۔ آئیے اس کی تفصیل جانتے ہیں اپنے سینئر تجزیہ کار اور کالم نگار سید ذوالفقار علی شاہ سے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام شاہ جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک کا ہیں؟ شکر، بالکل ٹھیک شاہ جی الحمدللہ معیشت پٹڑی پہ چڑھ گئی ہے اور اس کے مثبت اشاریے جو ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی، کوئی دیکھنا نہ چاہے تو وہ الگ چیز ہے۔ اب ورلڈ بینک نے شاہ جی پاکستان کے لیے ایک بڑی امداد اور قرض کا جو اعلان کیا ہے، اس کی کوئی تفصیلات سے آگاہ کریں کہ وہ ہمارے پاکستانیوں کی زندگی پر کیا خوشگوار اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ شاہ صاحب، میں بالکل جو آپ نے کہا وہ بھی اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک چیز آپ سے مثلا تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں، 2-4 جملے کہ آپ کو یاد ہے کہ یہ ڈیورنگ وار جو ہے انڈیا نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ پاکستان کا جو قرض پروگرام ہے وہ منظور نہ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تو 1 ارب اور 30 کروڑ شاید اتنی قسط ہاں جی، تقریباً 1.3 تو یہ جو اتنی خطیر رقم ہے اس کے مقابلے میں 40 ارب ڈالر 10 سالہ پروگرام ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اندر کھاتے انڈیا نے اس کو رکوانے کی کوشش نہیں کی ہوگی؟ جی بالکل بالکل۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ پاکستان کے لیے جو پوری دنیا ہے سر جی، اس کے اندر سفارتی سطح کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ کامیابیاں ماشاء اللہ کا شکر ہے نظر بد سے بچے پاکستان کو مل رہی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، اور انڈیا تنہا ہو گیا ہے۔ انڈیا جو ہے وہ تنہا ہے اس وقت، اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ اب یہاں اس کی تھوڑی سی تفصیل جو ہے یہ ہے کہ 20 ارب ڈالر تو جو ہے وہ ڈائریکٹ سرمایہ کاری ہے۔ اچھا، ورلڈ بینک جو ہے وہ کرے گا 10 سال کے اندر، اور 20 ارب ڈالر جو ہے وہ اس کے اندر آپ سمجھیں کہ صحت ہے، ترقی ہے، نوجوانوں کی ترقی، نوجوانوں نے ترقی جو ہے وہ، اور دیگر جو سماجی شعبے ہیں ان کے اندر ہے۔ بڑے سیکٹر 2 جو ہیں وہ تعلیم اور صحت، جو اچھا جو عام آدمی سے براہ راست جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں اس کی۔ اچھا، یہ ظاہر ہے کہ صوبائی فیکٹرز ہیں، یعنی یہ جو رقم ہے ان کی یہ صوبائی گورنمنٹوں کو، صوبوں کو منتقل ہو جائے گی، یعنی وفاق سے پھر وہ صوبوں کو منتقل ہو جائے گی، کیونکہ یہ تعلیم اور صحت دونوں صوبوں کے پاس اختیارات ہیں، صوبوں کے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب اس حوالے سے جو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا کہ دنیا جو ترقی کر رہی ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں نا کہ جو اس وقت پچھلے 100-200 سال سے لگا لیں کہ جو سپر پاورز ہیں وہ ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ امریکہ کا دیکھیں تو ان کی ٹیکنالوجی جو ہے، اگر F-16 جو میں نے ایک دفعہ کیلکولیٹ کیا تھا تو اس کا تولے کے حساب سے میں نے دیکھا تو وہ سونے سے زیادہ قیمت ہے۔ اچھا، ہاں، یہ یعنی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سے اچھا، اب ٹیکنالوجی کیسے آئے گی؟ ٹیکنالوجی یہ تو نہیں آئے گی کہ بھیک مانگ کے، ہاں جی، ٹیکنالوجی جہالت کی وجہ سے تو نہیں آئے گی، ٹیکنالوجی ظاہر تعلیم سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ تعلیم آپ دیں، اس کے اندر ایسی تعلیم نہ دیں، میری گورنمنٹ سے بھی مقصد جو ارباب اختیار ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ اب جس طرح یہ تعلیم کے شعبے میں دے رہا ہے تو تعلیم کو صرف نوجوانوں کے لیے ایسی تعلیم نہ دے کہ وہ صرف جاب کے لیے کریں۔ مقصد آپ کا جو یورپ ہے، ویسٹ پورا ہے، امریکہ، کینیڈا، سر ان کی مائیں کوئی مقصد افلاطون تو نہیں پیدا کر رہی، ہاں جی بالکل، کہ وہ سارے سائنٹسٹ پیدا ہوں اور وہی دنیا میں ترقی کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ اب اگر ہمارے پاس مقصد تعلیم کا بھی ریشو بڑھ رہی ہے ویسے بھی مقصد، تو پاکستان کے اندر جو ہے نا سائنس دوست ماحول بھی بنائے جی، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو یہ کہ تعلیم کے اندر شعبے کے اندر جو اربوں ڈالر ہمیں مل رہے ہیں، اگر 20 ارب ڈالر ظاہر ہے 40 ارب ڈالر ہیں تو ایوریج لگائیں تو 4 ارب ڈالر پر ایئر، اور یہ 2 ارب ڈالر، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 ارب ڈالر کم رقم نہیں ہوتی، کافی زیادہ رقم ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی تو پاکستان نے تعلیم کے لیے، پاکستان کے لیے اپنا بجٹ بھی جو ہے تعلیم کا تو ہے نا، ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اس اب اگر مل رہے ہیں تو تعلیم کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا جو نصاب ہے اس میں بہتری لائیں، مزید جو نظام تعلیم ہے مجموعی طور کے اوپر اس کو بہتر کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو صحت ہے، تو میں اس پہ زیادہ وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ صحت جو ہے چوہی صاحب، خدا کی قسم ہم شہروں میں رہنے والے شاید جو ہے نا وہ اس بے بسی کو محسوس نہیں کر سکتے جو گاؤں دیہاتوں کا رہنے والا جو ہے نا، رات میں نے دیکھا ہوا ہے کہ رات کے 2 بجے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے سر جی، وہ شہر پہنچنے سے پہلے اس کی ڈیتھ ہو گئی، بالکل ایسا ہی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اور شہر کے اندر بھی۔ تو یہ ایک جو صحت کے حوالے سے بھی آئے گی، یہ بڑی مثبت پازیٹیو جو ہے نا چیزیں ہیں ورلڈ بینک کے حوالے سے۔ اور پھر ایک چیز اور یاد رکھیں کہ ورلڈ بینک کی سنتاس معاہدے کا ضامن ہے، ہاں بالکل،
ٹھیک ہے بالکل. تو اگر وہ یعنی اس وقت وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں کر رہا ہے یا پیسے دے رہا ہے, تو وہ جو انڈیا اس وقت یعنی کہ دھمکیاں دے رہا ہے, دھمکیاں اس کے باوجود کر رہا ہے, اس کے باوجود کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ انڈیا کو اس معاملے میں سیریس نہیں لے رہا. سر جی کوئی بھی سیریس نہیں لے رہا. ٹرمپ نے ٹیسلا کو منع نہیں کر دیا پلانٹ کا, اس سے پہلے سیمسنگ کو منع کر دیا تھا, منع کر دیا, ایپل کو منع کر دیا تھا. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی سر کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم پاکستانیوں کے اوپر کس قدر مہربان ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں یہ ہیں کہ اگر مقصد یہ تعلیم کے لیے ہو سکتا ہے, اور پھر $20 ارب جو دوسرے ہیں مقصد انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن کے تحت جو نجی شعبے میں آئیں گے سر, اس کے اندر سر اگر سرمایہ کاری ہوگی تو آپ یہ دیکھیں نا, میں نے جس طرح کہا نا $4 ارب سالانہ, تو ہم تو IMF سے $1 ارب کے لیے ہاں جی جو ہے وہ مقصد بھیک ترلے میں, تو اپنے دوست ممالک جو ہیں ان سے, تو یہ ایک بڑی پازیٹیو سر تبدیلی ہے. اور خاص طور پہ اس کے اوپر کہ سر جس طرح کے حالات ہوتے ہیں نا کہ جنگ کا حالات ہے یار, نہ تو پتہ نہیں کیا بنے, اس کے باوجود وہ اعتماد کر رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے اوپر. تو یہ مقصد ان بدخواہوں کے لیے جو ہے نا وہ بڑا عبرت کا مقام ہے کہ جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا شاہ جی, جیسے آپ نے یہ بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ تعلیم جو ہے اس کو سائنٹیفک ماحول میں ڈالا جائے. بالکل سر. اسی طرح جو ہے اس طرح ابھی آپ نے دوسری طرف کہا کہ جناب یہ جو $20 ارب ہیں یہ مرحلہ وار نجی شعبے میں سرمایہ کاری ہوگی, تو یہ ہماری پھر حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ ان پیسوں کو اس طرح یوٹیلائز کرے کہ لوگوں کے ایک تو سکل والے پرسن پیدا ہوں, اور دوسرا وہ ان کو روزگار کے مواقع پیدا ملے. ہاں سوری, یہاں جیسے میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا کاٹ کے کہ ورلڈ بینک کے 9 نمائندے پاکستان آئے تھے جو مختلف ممالک ہاں جی, جو حالیہ ابھی جو مختلف, ان سب نے متفقہ طور کے اوپر یہ کسی ایک نے بھی اعتراض نہیں کیا. ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں نے آپ کا اور آپ نے اس کو سیکنڈ کیا کہ یہاں پہ سائنس دوست ماحول ہونا چاہیے, تو جو صاحب ایک چیز یاد رکھیں, اب گورنمنٹ وہ ماحول بنائے یا نہ بنائے, کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ جو ماحول بناتی تھی نا کہ جس طرح شروع میں 100 سال پہلے دیکھیں تو مقصد ہم نے ماحول ہی وہ بنایا کہ جو سائنس ایجاد ہوتی ہے اس کے مخالف ہم فتویٰ دیتے ہیں. اب وہ چیز نہیں ہے سر. اب تو انٹرنیٹ کے اوپر جو رسائی ہے نا نوجوان طبقے کی سر, اب وہ ماحول اور بیانیاں شیانیاں سارا سوشل میڈیا پہ بنتا ہے نا. تو سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر اور جو پورا میڈیا ہے سر, وہ مل کے جو ہے نا تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن وہ پاکستان کی سوسائٹی کو انشاءاللہ سائنس دوست بنا دے گا. اور یہ جو پروگرام ہے اس کے اوپر جو ویلا کیا ہے سر, یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ڈاکٹر سلیمان نے کیا کہا ہے, سلیمان شاہ نے, کہ پہلے 3 سال کا پروگرام ہوتا تھا. ہاں جی بالکل, اب 10 سال کا. اب 10 سال. تو سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ 3 سال اور 10 سال کے پروگرام میں فرق نہیں ہے. اور 2022 کے اندر یہ بھی آپ کو یاد دلا دوں کہ سر جو سیلاب آیا تھا اس کے اندر بھی ورلڈ بینک نے مدد کی تھی پاکستان. یعنی یہ پاکستانی جو اس وقت معاشی پالیسیاں ہیں حکومت کی جو جاری ہیں ان پر اعتماد کا مظہر ہے ایک طرح سے پھر سر, کہ اگر 3 کو 10 سال کر دیا گیا. جی بالکل سر, بالکل اعتماد کا مظہر بھی ہے. اور پھر میں ایک چیز آپ کو اور بتاؤں نا کہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کا ماحول ایسا بن گیا ہے کہ اگر ترقیاتی کام نہ ہوں تب رونا ہوتا ہے. جی ترقیاتی کام کر دیں تو پھر کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ کہتے ہیں کرپشن ہے پائی جانا ہے. ہاں بات یہ آ جاتی ہے کہ ورلڈ بینک والے اندھے تو نہیں ہے نا, صحیح, IMF والے اندھے تو نہیں ہیں, دوسرے ممالک اندھے تو نہیں ہیں جو مقصد پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سر. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چلنے دیں پاکستان کو آگے. میں تو پہلے بھی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ وہ جو کہتے ہیں نا ایک بڑا وہ سوشل میڈیا کے اوپر مقبول ترین وہ ہے کہ سیاستدانوں نے 70-80 سالوں میں کیا کیا, تو میں نے کہا وہ اب مودی سے پوچھ لیں گے کیا. مودی سے پوچھ لیں کیا. ٹھیک ہے سر, وہی لوگ تھے نا, میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, جو کہہ رہے تھے آن دی فلور آف اسمبلی کہ جناب کیا ہے ہمارے پاس, یہ جنگیں اکانومی سے جیتی جاتی ہیں. تو سر اکانومی تھی تو پاکستان کے پاس کچھ تھا, سارا ہوا نا سر, فری میں تو نہیں ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان ڈیفالٹ سے نکلا. اور میں کوئی معاشی ماہر نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, لیکن ورلڈ بینک کے 9 نمائندے آئے تھے سر, وہ تو اکانومی کے ماسٹر ہیں. IMF والے تو اکانومی کے ماسٹر ہیں. ان کو پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سمت میں چلتی نظر آئی ہے, تو یہ انہوں نے $40 ارب دیا. تو یہ ایک بہت بڑی پاکستان کی اکانومی کے لیے سر اگلے 10 سال کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. جی دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا بڑا نپت اللہ تجزیہ سنا کہ حکومت پاکستان کو سائنس دوست ماحول پیدا کرنا ہوگا,
اور اسی طرح نوجوانوں کے لیے بھرپور مواقع پیدا کرنے ہوں گے کہ وہ یہاں پر روزگار کمائیں اور ترقی کے اور پیداوار کے عمل کا حصہ بن سکیں۔ اسی طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں، پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک سمیت جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستانی معیشت پر اعتماد بھی کر رہے ہیں اور اس کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔